بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر یہی نور خلق عالم کا وسیلہ بنا۔ اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، اور بعد میں اسی عالم ارواح میں ہی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان و امداد کا عہد لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے خبر دیجئے تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، اور نہ جنت، اور نہ دوزخ، نہ فرشتے، اور نہ آسمان، اور نہ زمین، نہ سورج، اور نہ چاند، اور نہ جن، اور نہ انسان تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک اپنے خمیر میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم میں جب جان بھی نہیں آئی تھی، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا اور ان سے عہد لیا، یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا، اور پھر حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا، اور اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت تک پہنچ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نور ایام تشریق میں بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مقدس میں منتقل ہو گیا، جیسا کہ کعب بن احبار سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہمیشہ پاک ہستی سے پاک ہستی میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عبداللہ بن عبد المطلب سے جنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغز بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا، اس رات کو امام احمد رحمۃ اللہ نے شب قدر سے افضل مذکور کیا، کیونکہ اس رات بے شمار برکات و معجزات و انوار ظہور پذیر ہوئے، وہ کسی رات ظہور پذیر نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ اس رات عالم ملکوت انوار قدس سے منور کیا گیا، اور ملائکہ اور زمین و آسمان اور جنت کے خازن کو فردوس اعلیٰ کے دروازے کھولنے کا حکم دیا گیا، تمام عالم کو خوشبودار ہواؤں سے معطر کر دیا گیا، اور اس رات زمین پر موجود بت زمین پر منہ کے بل گر پڑے، اور بادشاہوں کے تخت اوندھے گر پڑے، اور تمام عالم منور ہو گیا۔ کوئی مکان ایسا نہ تھا جس میں نور داخل نہ ہوا ہو، اور کوئی چوپایا ایسا نہ تھا جس نے کلام نہ کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہ دی ہو۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرمائی، جس کے سبب تمام درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے،
तमाम चौपाए जो नकीफ व लागर हो गए थे सेहतमंद हो गए, यहाँ तक कि उन पर चर्बी आ गई। इस साल को लोगों ने सुन्नतुल फतह वाला बहताज के नाम से पुकारा। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में सुना कोई कह रहा है कि तेरे पेट में जहाँ का सरदार है, जब वो बेदार हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के बतन में पूरे 9 माह तशरीफ फरमा रहे। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, मुझे मालूम ना हुआ कि हामिला हूँ और मेरे पेट में बोझ है, जैसा कि हामिला औरतों को होता है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को दौरान हमल कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस ना हुई, ना ही कोई बेचैनी व बेजारी महसूस हुई। हज़रत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, मैं नींद और ऊँग के दरमियान थी कि मुझे ये आवाज़ आई कि तू हामिला है। तमाम हलक से बेहतरीन शख्स के साथ और फरमाया, हमल के हर माह मुझे आवाज़ आया करती थी कि तुमको बशारत हो, वो वक्त आ पहुँचा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे। मैंने देखा कि एक नूर मुझसे जुदा हुआ है, उससे तमाम जहां मुनव्वर हो गया है और मैंने बसरा के महलात देख लिए। ऐसा ही वाक़या विलादत के मौके पर भी पेश आया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिवाय सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दूसरे फर्जंद से हामिला न हुई और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कोई फर्जंद सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न हुआ। रिवायत में आता है कि जब हमल शरीफ को 2 माह हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तजारत की गर्ज से मुल्क शाम रवाना किया। वापसी पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ में बनु नजार, जो कि आपके करीबी रिश्तेदार थे, वहाँ क़याम के लिए ठहर गए और 1 माह बीमार रहकर इंतकाल फरमा गए और वहीं के कब्रिस्तान अब्वा में मदफून हुए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जब हमल शरीफ को चांद के हिसाब से पूरे 9 माह हो गए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में सुबह सादिक के वक्त बरोज पीर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए और सर आसमान की तरफ उठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नाव परीदा और खतना किए हुए थे और बदन नजासत से बिल्कुल पाक, पाकीज़ा और कस्तूरी की तरह खुशबू से मुअत्तर था। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रात विलादत बासआदत हुई, मैंने एक नूर देखा जिसकी रोशनी में शाम के महलात जगमगा उठे, यहाँ तक कि मैं उनको देख रही हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं शबे विलादत काबा में था। मैंने देखा काबा मकाम इब्राहीम की तरफ झुकता है और उसने सजदा किया। उससे तकबीर की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और गैब से आवाज़ आई कि खुदाए काबा की कसम, काबा को बरगजीदा किया गया। आगाह हो जाओ, हक़ ताला ने काबे को उसका किबला बनाया है और इसका मुबारक मस्कन बनाया। और जो बुत काबा में थे वो पारा पारा हो गए और बड़ा बुत जिसे सबल कहते हैं वो मुंह के बल गिरा हुआ था। और आवाज़ आई कि आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं और रहमत का बादल नाजिल हुआ है। सैयद आलम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ के मौके पर ऐवान कसरा में ज़लज़ला आया और उसके 14 कंगरे गिर गए। दरियाए सावा खुश्क हो गया और उसका पानी ज़ैर ज़मीन चला गया। समावा नदी जारी हो गई जिसका पानी 1000 बरस से मुनक़ता था। फारिस का आतिश किदा बुझ गया जो गुज़श्ता 1000 बरस से गर्म था। हज़रत उस्मान बिन अबील आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मुझे मेरी वालदा ने बतलाया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मौजूद थी। जब उन पर विलादत का वक्त शुरू हुआ तो मैं देख रही थी सितारे झुकने लगे, यहाँ तक कि मुझे ये गुमान होने लगा कि ये मुझ पर आ गिरेंगे। जब विलादत हुई तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो नूर निकला जिसने दर व दीवार को जगमगा दिया और मुझे हर तरफ नूर ही नूर नजर आने लगा। हज़रत इन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हाँ मेरी ताज़ीम व तकरीम में से ये बात भी है कि मैं खतना शुदा पैदा हुआ और किसी शख्स ने मेरी जायज़ सितर ना देखी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूध पिलाया।
پھر یہ سعادت صوبیہ کو حاصل ہوئی۔ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ابو لہب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ ابو لہب کو جب معلوم ہوا کہ اس کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی۔ ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے اس انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یعنی ابو لہب جو پکا کافر تھا لیکن اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دودھ پلانے کی خاطر صوبیہ لونڈی کو آزاد کرنے پر انعام و اکرام دیا گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکات سے اسے بھی فائدہ پہنچا۔ صوبیہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حولہ بن منظر، ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی خاطر کسی دائی کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں تاکہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں، تاکہ دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے عوض اجرت اور دیگر عطیات اور انعامات بھی وصول کر سکیں۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ شوہر حارث بن عبدالعزیٰ، ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ قحط سالی کے سبب اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی اور نہ ہی میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا کہ میں اپنے شیر خوار بچے کی بھوک مٹا سکتی۔ میرا بچہ ساری ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک لمحہ سکون میسر نہ تھا۔ جب عورتوں کا قافلہ جانے لگا میں بھی اپنے خچر پر سوار ان کے ہمراہ ہو گئی۔ بھوک و نقاہت کے سبب وہ خچر ایک قدم نہ اٹھا پا رہا تھا۔ سارا قافلہ اس وجہ سے مصیبت میں مبتلا تھا کہ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے۔ سب عورتیں گھر گھر بچے کی تلاش کرنے نکلی اور چکر لگانے لگیں۔ یہ عورتیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی گئیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فرزند سید یتیم ہے تو یہ سوچ کر لوٹ گئیں کہ اس بچے کا باپ تو ہے نہیں، ہمیں انعام و اکرام کون دے گا، اور دیتی بھی کیوں کیونکہ یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کو جو حاصل ہونی تھی۔ چنانچہ چند دنوں میں ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی۔ میری خستہ حالی اور غربت افلاس کے سبب کسی نے مجھے اپنا بچہ نہ دیا۔ بالآخر میں نے اپنے خاوند سے کہا میں اس یتیم بچے کو گود میں لے لیتی ہوں، کم از کم خالی ہاتھ واپس نہ لوٹوں گی۔ چنانچہ میں بچے کو لینے گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں ان کا نور نظر آرام فرما رہا تھا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کستوری جیسی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر میں اس پر فریفتہ ہو گئی اور مارے روب کے مجھ میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاؤں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمانے مبارک کھولیں اور مسکرانے لگے۔ میں نے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے انوار نکل کر آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ پھر میں خیمہ میں پہنچی اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا چاہا دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے بائیں طرف سے دودھ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پیا بلکہ میرے شیر خوار بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام فرما دیا کہ اپنے بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دیں اور نہ پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عدل کے سبب میرے بیٹے نے بھی دودھ خوب سیر ہو کر پیا۔ میرے پاس جو برائے نام کا دودھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کی برکت سے میرا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا۔ اور پھر میرے شوہر نے اپنی بوڑھی اور لاغر اونٹنی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر خوشی و حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اونٹنی جو بھوک کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی اب اس کی کھیری دودھ سے بھری پڑی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں نے بھی دودھ خوب سیر ہو کر پیا اور رات خوب چین و سکون سے سوئے۔
صبح بیدار ہو کر ہم دونوں کو یہی خیال آیا کہ یہ تمام برکتیں اس سراپے رحمت بچے کے سبب ہیں جسے ہم نے دودھ پلانے کی خاطر گود لیا ہے۔ صبح ہم واپس اپنے مسکن کی طرف روانہ ہونے لگے۔ میں اپنے اس کمزور اور لاغر خچر پر سوار ہو گئی جو ایک قدم آگے نہ بڑھاتا تھا، اور آتے ہوئے اس نے تمام قافلے والوں کو اپنی سست رفتاری کے سبب مصیبت و پریشانی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، اس خچر پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی تو بخدا اس کی حالت بدل گئی، اور وہ یوں تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا جیسے چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سے آگے نکل گیا۔ قافلے والیاں چلانے لگیں کہ اپنے خچر کو آہستہ کرو، تمہارے خچر کو کیا ہو گیا ہے، قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا، اب جیسے پر لگ گئے ہوں۔ میں نے اس سے کہا کیا دیکھتی نہیں ہوں، اس پر بابرکت اور سراپا رحمت بچہ سوار ہے۔ قافلے والے بھی حیران ہو گئے کہ خچر کو کیا ہو گیا ہے، آتے ہوئے یہ اتنا سست تھا اور جاتے ہوئے یہ بے لگام ہو گیا ہے۔ پھر ہم اپنے گھروں تک پہنچ گئے، ہمارے گھر ہر طرف برکت ہی برکت ہو گئی، گو کہ ہماری زمینیں قحط سالی کے سبب خشک و بنجر پڑی تھیں اور گھاس و سبزے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور کھیریاں دودھ سے لبالب ہوتی، ہم دودھ دھوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ ہمارے قبیلے کے دوسرے لوگ قحط سالی کے سبب پریشان تھے اور ان کے ریوڑ جب چرنے جاتے تو ان کی کھیریوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہوتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے کہ جہاں ابو زویب کی بیٹی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی ہمارے جانوروں کو چرایا کرو۔ غرض ہے کہ دن بدن برکتوں اور رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشوونما محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کی بنسبت تیزی کے ساتھ قوی اور توانا ہوتے گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ لوگ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہمارے گھر میں ہونے والی برکتیں محسوس کرتے تو ان کے دل بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت پیدا ہونے لگتی، یہاں تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی اور وہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ ان کا کوئی جانور بیمار ہوتا تو وہ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پھیرتے تو وہ تندرست و توانا ہو جاتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی، بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ان میں ایک بکری آگے آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ آئے تو ہمارا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کر سکا، چنانچہ ہم دوبارہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے گزارش کی کچھ عرصے کے لیے اپنے نور نظر کو ہمارے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے بے حد اصرار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے 3 ماہ بعد ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے عقب میں اپنے جانوروں کے پاس کھیلنے گئے۔ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میرا قریشی بھائی قتل ہو گیا۔ میں اور اس کا باپ دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور حال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر میرے شکم کو چیر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے باہر پھینک دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو کہا برف والا پانی لاؤ، وہ پانی لایا، اس سے میرا پیٹ دھویا۔ پھر اس نے کہا گلاب کا پانی لاؤ، وہ لایا، اس سے پھر پیٹ دھویا اور پھر میرے پیٹ کو ملا دیا گیا۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا میرا تو خیال ہے کہ اس بچے پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، اسے فوراً واپس مکہ مکرمہ اس کے گھر بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ ہم فوراً مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کیا بات ہے، پہلے تم اسے لے جانے پر مصر تھی اور اب واپس کرنے آئی ہو، شاید تمہیں میرے بیٹے پر شیطان کی کسی حرکت کا ڈر ہے۔ نہ ڈرو، میرا بیٹا شیطان سے محفوظ ہے۔ میں نے جب اسے پیدا کیا تو دیکھا مجھ سے وہ نور نکلا جس سے ارض شام میں بصرہ کے محل مجھ پر روشن ہو گئے۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں خود اس کی خبر گیری کروں گی۔